دوستو آج میں آپ کو سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بھیس بدل کر رات کے ٹائم پر باہر نکلتے ہیں تو ان کی کچھ چوروں کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی چور ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو چور گھبرا جاتے ہیں کہ اتنی رات کو یہ کون ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ قریب پہنچتے، کیونکہ انہوں نے سلطان محمود غزنوی کو دیکھا ہوا نہیں تھا تو وہ اس کو پہچان نہ پائے، اور جیسے ہی وہ قریب پہنچے تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہارا بھائی ہوں۔ تو چوروں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی چور ہی ہے، یہ بھی چوری کرنے کے غرض سے ہی باہر نکلا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو ہم ساتھ مل کر ہی چوری کرتے ہیں۔ تو محمود غزنوی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ چلو پہلے پلان کر لیتے ہیں، منصوبہ کر لیتے ہیں کہ کس طرف ہمیں چوری کرنی چاہیے۔ سب نے اپنا اپنا منصوبہ بتایا کہ کوئی کہتا ہے بینک میں چوری کر لی جائے، کوئی کہتا ہے کہ کسی گھر میں کسی تاجر کے پاس یا کس طریقے سے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی چوری کرنی چاہیے کہ جس چوری کے بعد ہمیں کوئی اور چوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ کیوں نہ ہمیں شاہی محل کے اندر خزانے کو چوری کرنا چاہیے۔ تو وہ سب بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے اور تم تو واقعی بہت ہی کچھ عقل مند لگتے ہو، آج سے تم ہمارے سردار ہو۔ انہوں نے سلطان محمود غزنوی کو اپنا سردار مان لیا اور انہوں نے کہا کہ چلیں یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اب ہم اس چوری کیسے کریں گے؟ تو سردار نے ان سے بولا کہ چلیں اب ہم سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ کون کون کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس کیا گر ہے، کیا مہارت ہے اس کے پاس، تو سردار ہونے کے ناطے مجھے یہ بتایا جائے۔ تو ایک چور نے کہا کہ میرا یہ کمال ہے کہ جہاں پر خزانہ ہو میں وہاں کی مٹی کو سونگھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر خزانہ ہے۔ تو سردار نے کہا ویری گڈ، یہ تو بہت زبردست کمال ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسرے سے پوچھا کہ ہاں جی تمہارا کیا کمال ہے؟ وہ یہ کہنے لگا کہ اگر میں کتے کو بھونکتے ہوئے سنوں تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح تیسرے سے پوچھا کہ تمہارا کیا کمال ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں اپنا کمند پھینکوں اور وہ کمند پہلی ہی بار میں جا کر کسی نہ کسی جگہ پر پھنس جاتا ہے، میرا یہ کمال ہے۔ تو چوتھے سے پوچھا کہ تمہارا کیا کمال ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات کو جتنی بھی اندھیرے میں کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو میں بغیر روشنی کے اس کو دن میں آسانی سے پہچان سکتا ہوں، میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سردار ہیں ہمارے، یہ تو ہمارے کمالات ہیں، آپ کا کیا کمال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کمال کچھ بھی نہیں ہے، میرے کمال اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا کمال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں سزائے موت دے دی جائے، جلاد کے تختہ دار پر تم موجود ہو تو میری وہاں پر داڑھی تھوڑی سی ہلے گی تو تم لوگوں کی جان بچ سکتی ہے۔ تو وہ تو بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا کمال ہے، لہٰذا جب یہ کمال ہے تو پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہم تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہر کام کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ تو وہ پانچوں کے پانچ، چار چور اور سلطان محمود غزنوی وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہیں تو ایک کتا ان کو بھونکتا ہے۔ تو وہ جو کتے کی زبان کو سمجھتا تھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں حیران و پریشان ہوں، یہ جو کہہ رہا ہے وہ تم لوگ تسلیم نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا آخر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ تم پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ وہ سب ہنس پڑے اور اس میں سے ایک نے کہا کہ یقیناً ہم خزانہ لوٹ لینے کے بعد بادشاہ کی طرح ہی ہوں گے، تو ہم تو سب بادشاہ ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو میں نے
سمجھا، جو کتے نے بولا وہ میں نے تم لوگوں کو بتا دیا ہے، اب تم لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جو بھی سمجھنا ہے وہ تم لوگوں کی مرضی ہے۔ تو وہ اس بات کو ہی کرتے کرتے وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور چلتے چلتے محل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر دوسرے چور کی باری آتی ہے کہ جس کو کمند ڈالنے میں مہارت تھی، جو ماہر تھا کمند ڈالنے میں، اس نے ایک ہی مرتبہ کمند کو پھینکا تو کمند جو ہے وہ محل کی دیوار کے ساتھ چپک جاتی ہے اور وہ سب 1 بائی 1 کر کے اس کے اوپر سے جا کر محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد تیسرے چور کے کمال کی باری آتی ہے کہ جس نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ خزانہ کہاں ہے، اس نے اس مٹی کو سونگا اور سونگتے سونگتے اس نے آخر وہ جو شاہی خزانہ جہاں دفن تھا وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ سب وہاں پر پہنچنے کے بعد اس شاہی خزانے کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو وہ سارا خزانہ لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ ایک جنگل میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ سب کہتے ہیں کہ خزانہ ہم نے لوٹ لیا ہے، چلو آؤ اب اس کو ہم اپنے اپنے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو اس تقسیم سے پہلے سلطان محمود غزنوی نے ایک بات کہی کہ دیکھو اگر ہم سب یہ خزانہ اپنے اپنے گھروں کو لے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں کو پورے شہر کی تلاشی لینے کو بول دے، اور یقیناً وہ ہمیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں ہوگا۔ تو اس حوالے سے اس کو ہمیں اپنے گھر میں لے کر جانا مناسب نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ سردار جی آپ بتائیے کیا کیا جانا چاہیے؟ تو سردار نے ان کو کہا کیوں نہ ہم ایک محفوظ مقام ڈھونڈتے ہیں جنگل میں، اور اس جنگل میں ہم یہ دفنا دیتے ہیں پورا کا پورا خزانہ، اور بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے گا اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ اس کام پر لگا دینا ہے کہ جاؤ خزانہ ڈھونڈ کر لاؤ کہ کون چور شاہی محل کو لوٹ کر لے گئے۔ تو جب تک وہ ڈھونڈ نہیں پائیں گے، جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کے سپاہی بادشاہ کے تھک ہار جائیں گے، اس کے بعد ہم یہ خزانہ یہاں سے نکالیں گے اور پھر اس میں ہم تقسیم کر لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، کیوں نہ ہم اس آئیڈیا کو کلک کریں۔ تو انہوں نے سب نے کیا کیا، مائیں گھڑا کھودا، اس گھڑے کے اندر سارے کا سارا جو خزانہ لوٹا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب وہ خزانہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد سلطان وہ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ تو سلطان محمود غزنوی کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کا سردار ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تم کہاں رہتے ہو، تم کدھر سے آئے ہو، تو لہٰذا آپ سب لوگ اپنا اپنا ایڈریس مجھے بتائیں، اپنا گھر کا پتہ بھی مجھے بتائیں کہ تم لوگ کہاں رہتے ہو، تاکہ جب ہم دوبارہ ملیں میں تم لوگوں کو آسانی سے ڈھونڈ سکوں اور ہم یہ خزانہ آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ان سب نے خوشی خوشی اپنا اپنا ایڈریس بتایا، اپنا نام بتایا، اور وہ صبح کی اذان سے پہلے سب روانہ ہو جاتے ہیں، اور سلطان محمود غزنوی بھی اپنے محل میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو سرکاری جو ملازم تھے انہوں نے شور ڈال دیا کہ خزانہ لٹ گیا ہے، خزانہ لٹ گیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ سلطان محمود غزنوی کے پاس آتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ نام اپنے وزراء کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ ان 4 لوگوں کو پکڑ کر لے آؤ۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ جاتے ہیں اور ان 4 کو پکڑ کر لے آتے ہیں۔ تو وہ 4 جب پکڑے جاتے ہیں وہ اس بات پر پریشان تھے کہ ابھی تو صبح ہوئی ہے، تو بادشاہ سلامت کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ خزانہ ہم نے چوری کیا ہے اور ہمارا سردار ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اگر وہ ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، تو وہ سردار کیوں نہ پکڑا گیا؟ وہ اسی کشمکش میں تھے، اسی سوچ میں تھے۔ ان کو بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی شاہی لباس میں جاہو جلال کے ساتھ سامنے موجود تھے، اور وہ سب لوگ، وہ جو چور تھے وہ سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس چور کی نظر سلطان محمود غزنوی پر پڑتی ہے جو رات کو دیکھے ہوئے پہچان سکتا تھا، تو وہ
ساتھ ہی اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا سردار ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار چھوڑو، رات یہ اس نے ہمیں مروانا چاہا کہ کتا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے، چور کو بادشاہ، اور اب تم بادشاہ کو چور بنا رہے ہو، یہ نہ ہو کہ ہم اور بھی زیادہ پھنس جائیں، لہٰذا خاموشی اختیار کرو۔ وہ خسر کرتے رہے۔ تو بادشاہ سلامت نے یہ بات سنی اور دیکھی اور بولا کہ تم لوگ کیا خسر کر رہے ہو۔ اسی دوران وہ جو چور جس نے یہ کہا تھا کہ میں رات کو پہچان سکتا ہوں، کسی کو ایک مرتبہ دیکھوں تو صبح میں اس کو آسانی سے پہچان سکتا ہوں، وہ 2-4 قدم آگے ہوتا ہے اور ہوتا ہے سردار جی، رات آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو اب ہمارا کمال تو پورا ہو گیا ہے، اب آپ کے کمال کی باری ہے۔ کیونکہ ان کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا کہ ان کے سروں کو قلم کر دیا جائے۔ جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ اب آپ کے کمال کا ٹائم ہے، تو سلطان محمود غزنوی مسکرائے اور مسکرا کر اس نے کہا کہ ویری گڈ، تمہارا کمال باقی تھا، تمہارا کمال بھی پورا ہو گیا، باقی تم نے مجھے پہچان لیا۔ تو بادشاہ سلامت نے ان کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو آزاد کر دیا، ان کو معاف کر دیا۔ وہ سب بادشاہ سلامت کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بچا لیا، اور ہم ایک واقعی برے کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے معافی مانگ لی اور آئندہ کے لیے اس کام سے بھی بھرپور طریقے سے توبہ کر لی کہ آئندہ ہم یہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ تو دوستو، پرانے دور کے جو بادشاہ تھے وہ کس طریقے سے اصلاح کرتے تھے، اور بڑے بڑے چور بھی اپنے کاموں کو چھوڑ کر تائب ہو جاتے تھے۔ اور اس سٹوری سے ہمیں بھی یہ پتہ چلا کہ سلطان محمود غزنوی نے کتنے ہی اچھے انداز کے ساتھ یہ سارا کام کیا، اور وہ جو چور پتہ نہیں کتنے عرصے سے چوری کر رہے تھے، اس پیشے کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا، انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو، آج کی سٹوری سے ہمیں بھی یہ سبق ملا ہے کہ اگر ہمیں بھی کوئی دوست، ہمارا بھی کوئی دوست ایسا مل جائے، یا ہمارے نزدیک کوئی تعلقات میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی بھی شخص ایسا ہو جس کے اندر کوئی بری خصلت موجود ہو، تو ہمیں اس کے ساتھ ایک تعلق بنانا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اس کام سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، اور جو دوست ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک بھرپور پہنچ جائے۔ اس کے لیے بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کر اس ویڈیو کو سنا، اور مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے بہت زیادہ سبق حاصل کیا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔